اور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام کی التجا کے ساتھ پوری کائنات و ما فیہا کے خالق و مالک، انتہائی رحمن الرحیم ارحم الراحمین مالک الملک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام کی التجا کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ رب الکریم سید الایام کی مبارک ساعتوں میں برسنے والی اپنی رحمتوں کی برکات کی خیرات میں ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ وہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اسی سے التجا ہے کہ بتقاضۂ بشریت ہماری ساری چھوٹی بڑی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما اور ہمارے بگاڑ سدھار دے۔ مولا کریم ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما اور ہمارے فوت شدگان اہل ایمان کی بخشش فرما۔ یا خالق و مالک ہمیں اپنی رضا اور اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اتباع آسان، مرغوب اور محبوب بنا دے۔ حضرات عزیز احتشام، قرآن مجید فرقان حمید کا جو حصہ اس وقت سامنے ہے وہ سورۃ الانعام کی انتہائی اور سورۃ الاعراف کی ابتدائی آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ الانعام کے چند الفاظ آج موضوع گفتگو کے لیے تلاوت کرنے کا شرف ملا اور آپ کو سماعت کی سعادت اللہ کریم اپنے پیغامات کی سمجھ اور سمجھ نہ بھی آئے تو تب بھی اپنے احکام پر حسن عمل کی سعادت ہمارے لیے آسان فرمائے۔ یہ کلام الہی کا معجزہ ہے اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے اس اعتبار سے کہ جو بن سمجھے بھی انعامات کا سبب بنتی ہے، ورنہ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں سمجھیں گے تو اس سے کسی فائدے کی توقع کی جا سکتی ہے، اور یہ واحد کتاب ہے کہ بن سمجھے بھی رب کریم کی عنایات کے دروازے کھولتی ہے، اور اگر سمجھ آ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اور پھر حسن عمل کی سعادت ملے تو یہ نور علی نور ہے، اور پھر اس کے پیغامات کو اپنی ذات پر، اپنے ارد گرد پر، اپنے خاندان پر، اپنے ماحول پر نافذ کرنا، یہ رب کریم کی لا تعداد نعمتوں کو آواز دینے کے مترادف ہے۔ اللہ رب الکریم قرآن پاک سے جڑی ہر خیر ہمیں مقدر فرمائے۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ بلکہ اس سے بھی چند الفاظ مزید خالق و مالک کی کائنات کا پیغام کہ قل، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرمائیں، آپ پیغام دیں، آپ اعلان فرمائیں، آپ واضح فرما دیں، بتا دیں لوگوں کو کہ ان صلاتی، یقین کرو، پکی سچی بات یہ ہے کہ میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیای و مماتی اور میری زندگی
میری حیات اور میری ممات للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے، پالنہار ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور میری بات چیت، میرا پیغام اسی کے حکم کے مطابق ہے جو اس نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور اس کا پیغام وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں اس کے پیغام کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم مان لو، بلکہ سب سے پہلے تسلیم کرنے والا میں خود ہوں۔ میرے انتہائی مہربان بزرگوں بھی، دوستوں اور بھائیوں، ایک اعتبار سے یہ پورے اسلام کا تعلیمات الہیہ کا، پیغامات رسالت مآب کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خلاصہ ہے، خلاصہ ہے۔ اللہ رب الکریم کیا چاہتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ کیا کیا ہے۔ ایک حوالے سے یہ آپ کی تعلیمات کی تلخیص ہے، خلاصہ ہے پیغامات کا، اور پیغام کیا ہے کہ لوگوں سن لو، میری نماز، میری قربانی، یعنی میری عبادات، میری حیات، میری زندگی، و مماتی، اور میرا سفر آخرت، یہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے، سب اللہ کے لیے ہے۔ پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اور کائنات کی بیشتر چیزیں حکم الہی کی پابندی پر عمل پیرا ہے۔ اللہ رب الکریم نے فرمایا کہ کل فی فلک یسبحون، کائنات میں جتنے بھی اجرام ہیں، جتنے گیلیکسیز ہیں، جتنے سیارے ہیں، جتنے ستارے ہیں، جتنے اجرام فلکی ہیں، کل فی فلک یسبحون، سارے کے سارے اللہ کے حکم سے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ ہر چیز حکم الہی پر عمل پیرا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کو اللہ رب الکریم نے، اس کے خالق و مالک نے جو صلاحیتیں دی ہیں، ان میں تھوڑا سا اختیار بھی ہے، اور یہ اختیار دونوں طرف کا ہے، بات ماننے کا بھی ہے، نہ ماننے کا بھی ہے، عمل کرنے کا بھی ہے، نہ کرنے کا بھی ہے۔ اختیار فرما برداری بھی ہے، اور اختیار نافرمانی بھی ہے۔ ہماری پوری زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے سورج، اس میں اختیار نافرمانی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ انسان نے سورج کی چال ڈھال کو دیکھ کر
ہزاروں سال کے کیلنڈر بنا لیے ہیں کہ یہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے. اپنی مرضی سے جسے کہتے ہیں یہ قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. ایسی اور بے شمار اجرام فلکی ہیں. لیکن انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کو اختیار نافرمانی بھی میسر ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نیابت بھی عطا فرمائی اور تھوڑا سا اختیار بھی دیا. سارا نہیں ہے. لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. نہ آنے میں انسان کا اختیار ہے، نہ جانے میں انسان کا اختیار ہے، نہ انسان ہونے میں اس کا اختیار ہے. یہ سب اس کے مالک کی مرضی ہے. اسی نے انسان بنایا، اسی نے جب جہاں جس طرح چاہے پیدا فرمایا، اور جب وہ چاہے گا لے جائے گا. انسان جتنے جی چاہے پاپڑ بیل لے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جتنی جی چاہے تم کوششیں کر لو، بختر بند گاڑیاں بنا لو، تم بلٹ پروف لباس بنا لو، تم بم پروف تہ خانے بنا لو، جب اللہ رب العالمین کس کی طرف سے حکم آ گیا نا، وہ تمہیں دبوچ لے گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. کوئی فرد اپنی مرضی سے تھوڑی سی بھی گنجائش نہیں نکال سکے گا جب اس کا حکم اور پیغام آ گیا. انسان کے پاس تھوڑا سا اختیار، لیکن یاد رکھیے کہ اسی اختیار کا امتحان ہے اور اسی اختیار ہی کی باز پرس ہے. آپ میں سے بیشتر افراد وہ ہیں جو کسی نہ کسی سطح پر سکول کالج کے امتحانی نظام سے گزرے ہیں. کرونا تو ہمیشہ سے نہیں تھا، اس کی کے اثرات تو اب آئے ہیں نا. اب دیکھیں کہ پورے سال کی محنت کے لیے تھوڑا سا ٹائم دیا جاتا تھا. یہ ایک پیپر ہے، یہ آپ نے اس پیریڈ کے اندر، اس ٹائم کے اندر حل کرنا ہے. اسی پر مارکنگ کر کے اس کا نتیجہ آ جاتا تھا، اور وہ نتیجہ پورے سال کا، جب فائنل ایگزام ہوتا تھا نتیجہ پورے سال کا ہے. کوئی فیل ہے یا پاس ہے، اس نے پوزیشن لی ہے، وہ اوپر سے فرسٹ آیا یا نیچے سے فرسٹ آیا، کیا ہوا ہے. انسان کے پاس بڑا تھوڑا سا اختیار ہے. اسی اختیار کا امتحان بھی ہے، وہ اختیار کیسے استعمال کیا جائے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس سائڈ پر جاتا ہے نا، اس سائڈ میں وہ دیکھتا ہے کہ سب سے اچھا، سب سے کامیاب، سب سے نامور کون رہا. اگر اسے میسر ہو تو وہ ان لوگوں کو اسٹڈی کرتا ہے. کوئی پلیئر ہے تو اپنے فیلڈ کے کھیل میں پلیئر کو اسٹڈی کرتا ہے، کون تھا سب سے زیادہ اچھا کھیلنے والا، کیسے کیا اس کی کارکردگی تھی، کیا اس کی ایکٹیویٹیز تھی. کوئی سیاستدان ہے، یہاں تک
کہ لوگوں کو سزائے موت سنا دی گئی اور وہ کال کوٹڑی میں بیٹھ کر اپنے پسند کے لوگوں کے وہ طریقے پڑھتے گئے. یہ تاریخ کے حقائق ہیں. اچھی تلاوت کرنے والا قاری جس کو شوق ہے وہ دنیا بھر کے اچھے اچھے قراء کی تلاوتیں سنتا ہے، ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. اچھا تاجر ہے، اچھا صنعت کار ہے، اچھا انجینئر ہے، اچھا ڈاکٹر ہے. جس شخص نے زندگی کو سب سے اچھے انداز میں گزارا، جس کو خود اس کے خالق و مالک کائنات نے ماڈل ڈکلیئر کیا، وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا کی ذات والا صفات ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقین کرو کہ تمہارے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین ماڈل ہے، بہترین نمونہ ہے. زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ان سے سیکھو. اور انہوں نے کیسے زندگی بسر کی؟ اللہ رب الکریم نے اس کو بیان فرمایا ان الفاظ میں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اپنی مخلوق تک پہنچایا، بلکہ کہلوایا. قل، اے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، اپنی زبان صادق سے فرما دیں. آپ تو وہ خوش نصیب اس اعتبار سے کہ آپ کے بدترین دشمن بھی یہ مانتے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اپنی زبان صادق سے اعلان کیجئے. قل، فرمائیے لوگوں سنو زندگی کیسے بسر کی جاتی ہے. میری اگر مثال لینی ہے نا، میں نے زندگی کیسے بسر کی، میں کیسے بسر کر رہا ہوں، تو سن لو، کان کھول کے سن لو. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. پکی بات ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے جو سارے جانوں کا پروردگار ہے. یہ ہے زندگی بسر کرنے کا طریقہ. کہتے ہیں قربانی وہاں دی جائے جہاں قربانی کرنے کا کوئی قدردان ہو. کہتے ہیں بے قدروں سے تو یارانے بھی نہیں ہونے چاہیے. اور یاد رکھیے کہ اللہ سے بڑا قدردان اور کوئی نہیں. سورۃ الانعام کے آخری حصے کے ان الفاظ سے تھوڑا پہلے رب کریم نے خود سے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. لوگوں کان کھول کے سن لو، جو ہمارے پاس ایک نیکی لائے گا نا، ایک، ہم کم از کم جو اس کا قدر کریں گے، کم از کم جو اس کو ویلیو دیں گے، کم از کم اس کی جو ورتھ ڈکلیئر کریں گے، کم از کم جو اس کو انعام دیں گے، وہ 10 گنا ہوگا. بہت سارے بزرگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رب کریم سے تجارت کیا کرو، جتنا فائدہ، جتنا منافع رب دیتا ہے نا، اتنا کوئی نہیں دیتا. ایک لاؤ گے 10 گنا ملے گا، یعنی 1000%، 1000%، کم از کم 1000% منافع ہے. دنیا میں کوئی اور ایسی تجارت نہیں ہے.
کوئی ایسی تجارت نہیں ہے جس کا اتنا منافع کنفرم ہو اور زیادہ بغیر حساب کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ جتنا گڑ اتنا میٹھا، یہ تو کم از کم ہے۔ اس میں اخلاص ڈالو گے، جتنا اخلاص ڈالو گے اتنا اس کا منافع بڑھتا جائے گا۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب کریم ایک نیکی کا انعام تمہیں 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا مقدر چمکے اور تم اللہ کے فضل و عطا سے حالت ایمان کے ساتھ مسجد الحرام، مکہ العظیم کی بابرکت فضاؤں میں چلے جاؤ، جہاں پر ایک نیکی کا اجر 1,00,000 گنا ہوگا۔ اور اگر مزید مقدر چمکے، مدینۃ الکریم چلے جاؤ، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ باری تعالیٰ میرے اس شہر کو، مدینۃ الکریم کو، مکہ العظیم سے 2 گنا برکت عطا فرما۔ اور پھر اگر وہیں پر لیلۃ القدر آ جائے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تو نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاہی عمل عطا فرمایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کچھ بھی کرو، جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن اس کی غرض اولا وہ رب کائنات کی ذات ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات ہونی چاہیے۔ یہاں تک نماز پڑھ رہے ہو اللہ کے لیے، روزہ رکھ رہے ہو اللہ کے لیے، زکوٰۃ دے رہے ہو اللہ کے لیے، حج کر رہے ہو اللہ کے لیے، والدین کی زیارت کر رہے ہو اللہ کے لیے، مخلوق سے تم حسن سلوک کر رہے ہو تو اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اور صرف جینا نہیں بلکہ مرنا بھی ہے تو اللہ کے لیے، کہ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور وہ ایسا قدردان ہے، ایسا قدردان ہے، ایسا قدردان ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور اللہ کے بندو، جو کوشش کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، ٹکڑے کر دیے جائیں، تم نے انہیں مردہ نہیں سمجھنا۔ یہ رب کیوں فرما رہے ہیں؟ تم نے انہیں مردہ نہیں سمجھنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ جناب ہمارے سامنے تو مر گئے، ہم نے تو خود دیکھا، تو یہ تمہارے شعور کی کمی ہوگی۔ رب کی بات نہیں جھوٹی ہو سکتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے
ہاں تمہاری مت ماری گئی اگر تم انہیں مردہ سمجھو تو. سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ کون اللہ والا؟ جواب دیا گیا الحب للہ، جس کی محبت اللہ کے لیے ہو، والبغض للہ، جس کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو. اللہ والا وہ ہے. اس کی چاہت کا مرکز محور رب کائنات کے ساتھ ہے. اور دنیا کے کامیاب ترین انسان سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین نے یہ لاہ عمل بتا دیا کہ کامیاب ترین اگر زندگی بسر کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ تمہارا ظاہر و باطن، تمہارے معاملات، تمہارے معمولات کا مرکز و محور اللہ کی رضا ہونا چاہیے. اور پھر جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اور جس کا رب ہو گیا اس کا سب ہو گیا. جس کا رب ہو گیا اس کا سب ہو گیا. اور رب کریم اپنے بندوں کو ان مقامات پر فائز کر دیتا ہے اپنی شان کے لائق کہ پھر جیسا رب کے بندے چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی کر دیتا ہے.